السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی لائف سٹائل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج میں ناشتے میں ایک بڑی زبردست سی ڈش بنا رہی ہوں۔ یہ بیسنی روٹی ہے۔ تو آج گھر والوں کی فرمائش تھی، ساتھ میں میں اپنے گارڈن کی طرف آئی ہوں۔ آج کلاؤڈی ویدر ہے، آپ کو پتہ ہے بارشیں وغیرہ وقفے سے کافی ٹائم کے بعد ابھی فروری میں سٹارٹ ہوئی ہیں، تو موسم بڑا اچھا تھا اور ہلکی ہلکی ڈرزلنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پودے بڑے اچھے خوشگوار سے لگ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں ابھی رمضان کی بھی آمد ہے۔ ہمیں سب سے پہلے رمضان کی تیاری پہلے سے ہی کر لینی چاہیے۔ جو بھی ہم لوگوں کو کرنی چاہیے ایکٹیویٹیز اپنی جتنی ہم کر سکتے ہیں، پہلے جو کرنے والے ہیں وہ کر لیں، تاکہ رمضان کو ہم زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیح کریں، تحلیل کریں۔ تو ناظرین، یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی راغب ہونا چاہیے، اور یہی فلاح ہے۔ تو بس آپ کو یہی میں کہوں گی کہ اچھا ٹائم گزاریں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو غریب ہیں یا مستحق ہیں، جو ایسے بھی کچھ سفید پوش ہوتے ہیں جو کہ سوال نہیں کرتے لیکن انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے آس پاس نزدیکات اڑائیں، اگر آپ کو کوئی ملتا ہے تو اس کی ضرور مدد کریں، چاہے آپ آپ ان کی کسی بھی طریقے سے مالی مدد نہیں کر بھی سکتے تو ان کو کم از کم اور کوئی ان کو ورک کروا دیں یا کچھ اس طرح۔ یہاں پر ناظرین، یہ دن کا ٹائم ہے اور تھوڑا دھوپ نکل آئی تھی، تو یہ دیکھ سکتے ہیں ویدر کافی موسم صاف ہو گیا ہے اور سورج بھی نکل آیا ہے۔ تو صبح کے ٹائم تھوڑی بارش بھی ہوئی تھی، تو بس سردیوں کی صبح بڑی اچھی لگتی ہے، دھیمی دھیمی ٹھنڈی ٹھنڈی۔ اور یہ ادھر میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ یہ بس پلے کر رہے تھے ٹینس بال سے، تو کہہ رہے تھے کہ ذرا ویدر بھی بڑا اچھا ہو گیا ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو یہ پلے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، میں کہہ رہی تھی کہ رمضان کی ہمیں تیاری ضرور کرنی چاہیے، اور جو لیڈیز ہیں بہنیں جو کوکنگ کا کام کرتی ہیں، جو کوک کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے سب لیڈیز، تو آپ افطاری اور سحر کو جتنا آپ یہ کریں کہ اپنے ٹائم سیو کریں، آپ بنا لیں سموسوں کی رولز کی پٹیاں یا کچھ چیز اس طرح کی فرائز چیزیں وہ پہلے بنا کے فریز کر سکتی ہیں، تاکہ آپ کے ٹائم سیو ہو جائے، تاکہ اس ٹائم پہ آپ عبادت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ نوافل ادا کر سکیں، یا اس کے علاوہ آپ اور بھی تسبیحات پڑھ سکیں۔ تو یہ چیز آپ مد نظر رکھیں۔ اور اس کے علاوہ میں بہنوں کو یہی کہوں گی کہ آپ کم از کم ایک پارہ تو لازمی پڑھیں ہیں، قرآن کا سمجھ کے پڑھیں، تجوید سے اگر نہیں بھی پڑھ سکے تو ترجمے سے ضرور پڑھیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور ٹھہر کے پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے قرآن جلدی پڑھنا ہے تو بس جلدی میں ہم پڑھتے جائیں، ہمیں یہ مطلب نہ پتہ ہوں۔ تو کوشش کیجئے تھوڑا کر کے آپ اس کا ترجمے والا قرآن لے لیں کوئی، اور جب ترجمہ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، تو آپ تفسیر تھوڑی کر کے پڑھیں۔ تو جو بھی آپ کو مولانا صاحب کی مودودی صاحب کی ہے جو بہت آسان اس میں ہوتی ہے ورڈنگ ہے، تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کو ضرور سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل بھی کریں، اور بچوں کو بھی عادت ڈالیں، نماز کی خاص طور پہ بندی کریں، بچوں کو سکھائیں۔ جو بچے گھر میں 7 سال سے بڑے ہیں ان کو ضرور سکھائیں۔ آپ کو پتہ ہے نماز بھی دین کا ستون ہے، اور یہ پابندی اگر آپ رمضان میں بچوں کو کروا دیں گے تو مجھے شیور ہے کہ بچے نماز کا عادی ہو جائیں گے۔ اور جو مائیں کہتی ہیں کہ ہم بچے آج کل کی مختلف کھیل کود کی ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، ان کو عادت پڑے گی، اور یہ والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور بہت اچھی چیز ہے۔ تو ناظرین، پلانٹس بڑے اچھے لگتے ہیں، تراوت بخشتے ہیں آنکھوں کو، اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں ضرور یہ بہنوں سے کہوں گی کہ وہ ڈیلی جو ہے مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں۔ یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمایا کہ لیڈیز کو ضرور پڑھنی چاہیے، اس میں آپ کو رزق بڑھتا ہے۔ اور سورہ ملک بھی حدیث سے ثابت ہے کہ وہ اس کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ آپ عادت ڈالیں اپنی کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں، اور اس کی واضح حدیث بھی ہے، تو یقیناً اس طرح آپ کو عادت بھی پڑے گی، اور آپ کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور آپ کو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو یہ اچھی بات ہے، تھوڑا استغفر اللہ بھی پڑھا کریں، یہ بھی اچھی ایک ورد ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی کوتاہی معافی مانگا کریں، کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان، کیونکہ دن میں ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم کچھ نہ کچھ ہم گناہ کرتے ہیں یا کسی کی کوئی بھی بات بولتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے ضرور معافی مانگنی چاہیے۔ تو ناظرین، بس یہی کہوں گی، معاف کریں، درگزر کریں، تاکہ
یہ رحمت و برکتوں کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے، تو اس کے علاوہ بھی ہمیں پورا سال عبادت میں دل لگانا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے صبح کے ٹائم۔ تو ویسے بھی یہ بہت زیادہ ثابت بھی ہے کہ صبح کے ٹائم بھی قرآن پاک پڑھنا، تو یہ شاہد ہے کہ اس ٹائم فرشتے اور خود سنتے ہیں، آتے ہیں آپ کے پاس، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ضرور قرآن کو پڑھیں تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی آپ کی خاص برکت اور رحمت ہو۔ تو میں اپنے تمام سننے والے اپنے ناظرین کو، اپنے ویورز کو یہ بات ضرور کہوں گی کہ تمام بہنوں کو، خاص طور پہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں یا جو گھریلو امور سر انجام دیتی ہیں، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنیں، کیونکہ دیکھیں ثواب تو ہر چیز میں آپ کو ملتا ہی ملتا ہے۔ سونے میں بھی رمضان میں آپ سوتے ہیں وہ بھی آپ کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن لیڈیز سحری و افطاری بناتی ہیں، یہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا اجر کا کام ہے، اور کسی کو روزہ افطار کرانا آپ کو پتہ ہے کتنا اجر و ثواب ہے۔ اور میں یہی کہوں گی کہ بہنیں ضرور اپنے جو کام ہیکٹی کام ہے، جیسے کہ پٹی بنانا، وہ رول کے لیے چیزیں فریز کر کے آپ بنا دیں، سموسے جو آپ کے مختلف ہوتی ہیں اسنیکس وغیرہ، تو وہ آپ کے ٹائم بہت سیو ہو جائے گا۔ اور اپنے جو لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کے رکھ لیں، وہ بھی آپ کو میں طریقہ اپنے ولاگ میں ضرور بتاؤں گی کہ آپ کیسے 1 منتھ کے لیے اس کو سیو کر سکتے ہیں، بڑا ایزی ہے۔ اسی کے علاوہ آپ مختلف طرح کی چٹنیوں کو فریز کر سکتے ہیں، خاص طور پہ لیموں بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جھنجھناہٹ ہوتی ہے، فوراً سے آپ ٹائم کم ہوتا ہے، تو وہ لیموں کا پانی بھی آپ جو جیسے رس ہوتا ہے اس کو بھی آپ آئس کیوب میں جما سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی ٹپس آپ میری بہنیں آپ کریں گی تو آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا، اور نماز روزے میں آپ کا بڑا اچھا ٹائم بھی مزہ آئے گا عبادات کرنے میں، اور آپ کا ٹائم بہت زیادہ سیو ہوگا۔ تو یہ میں نے صفائی کی تھی اپنے ٹیرس کی، اور پلانٹس کو پانی پودا وغیرہ دیا تھا، بالکل نیٹ کلین ہو گئے۔ تو تفصیلی میں نے یہ دیکھے کلین کر دیا اپنا سارا ٹیرس، تو پودے بھی ہرے بھرے سے فریش لگ رہے ہیں، کیونکہ بارش بھی 2 3 دن پہلے ہوئی تھی، تو پودوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی کر رہی ہوں۔ یہاں پر ناظرین یہ بڑے مزے کا ایک چپاتی ہے سمپل، دیکھیں کتنی پھولی ہوئی بنی ہے، دن کے ٹائم میں بنا رہی تھی بچے کے لیے، تو بڑا اچھا پھول رہی تھی، تو مجھے بڑا دل کا، میں نے کہا ویور سے بھی ضرور شیئر کروں۔ ویسے تو آپ چپاتی بناتے ہی ہیں، مجھے بتائیے گا جو کہ آپ ضرور بنا کے کھائیں، جو کی روٹی بہت اچھی ہوتی ہے، بچوں کو بھی بنا کے جو کی روٹی دیں۔ تو یہ تو میں نے مکس گرینس کی بنائی ہے، اور بہت یمی اور امیزنگ بنی ہے، اور بہت دیکھنے میں بھی خوش نما لگ رہی ہے۔ تو یہ میرے ہسبینڈ تھوڑا سا پلانٹس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، یہ ان کو تھوڑا انہیں مینٹیننس کر رہے ہیں، ان کو گوڈی شوڈی دے رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے میں نے صفائیاں وغیرہ کی ہیں، تو اب یہ مختلف ٹولز یوز کر رہے ہیں گارڈننگ کے، اور انہیں بڑا انٹرسٹ ہے گارڈننگ سے، محبت ہے، پودے کھانٹ چھانٹ مجھے بھی ہے، لگاتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اس کو مینٹیننس کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ٹولز ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ ٹولز ہیں، پودوں کو کہیں سے اگر کوئی مردہ پتے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے کٹنگ کے لیے وہ یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، گھر میں ہونے چاہیے پودے، اور دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، اور آپ کے ماحول کو بھی صاف رکھتے ہیں۔ تو میری بہنیں آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ولاگس بہت اچھے لگتے ہوں گے۔ تو یہ میں اپنے دن کے شام کا ٹائم تھا، تو یہ میں نے چٹنی بنائی تھی، ساتھ میں نے گرین ہری چٹنی کے ساتھ یہ میں نے سرو کیے ہیں سموسے۔